بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، معاشرہ کا ایک ناپاک عمل جوا اور قمار ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور پان سے سب گندے کام ہیں شیطان کے، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس میں انسان اپنی صلاحیت اور محنت لگاتا ہے، جیسے تجارت، اور ایسے طریقہ سے منع کیا ہے جس میں ہار جیت کی بازی لگتی ہو، جیسے شطرنج، لاٹری، چوسر، تاش، مرغ بازی، کبوتر بازی وغیرہ، جس میں پیسہ کمایا اور بڑھایا جاتا ہے. یہ سب جوا کی شکلیں ہیں جس میں جیتنے والا حرام ذریعے سے مال کمانے کا مرتکب ہوتا ہے اور ہارنے والا اپنی آمدنی کھو کر تنگ دست ہو جاتا ہے. جوا کھیلنے والوں کے اندر ہار جیت کی وجہ سے نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کا یہ سبب ہوتا ہے. بلکہ شراب پینے والے کی طرح جوا کھیلنے والے بھی ایک طرح کے نشہ میں ہوتے ہیں جس میں بھلے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے ذکر و عبادت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ جوا سے ہر حال میں بچو، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے آپس میں بغض و نفرت پیدا کرتا ہے. ارشاد الہی ہے: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض و نفرت پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. جوا کھیلنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ باطل طریقہ پر دوسرے لوگوں کا مال ہضم کرنے کا ایک راستہ ہے کہ بغیر کسی معقول معاوضہ کے دوسرے کا مال لے لیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ نے بغیر کسی وجہ کے دوسرے کے مال کھانے کو ناجائز قرار دیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. لوگوں کے مال باطل طریقہ پر مت کھاؤ. جوئے کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں بہت سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. مالدار فقیر بن جاتا ہے جس سے پورا گھرانہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور بسا اوقات اس کی فقیری سے خاندان کے علاوہ قوم کے دوسرے افراد مثلا قرض دار وغیرہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح جو انسان کو لالچی اور سست بنا دیتا ہے اور جوئے کا شوقین محنت کی کمائی چھوڑ کر دوسرے کی کمائی پر قبضہ جمانے کی فکر میں ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دے اے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے. اس طرح جوا کھیلنے میں اجتماعی نقصان بھی ہے، کیونکہ جوئے کا کھیل اس پر موقوف ہے کہ ایک شخص کا نفع دوسرے کا نقصان ہو.
اس سے ایک کی دولت ختم ہو کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس سے دولت بڑھتی نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعی اعتبار سے قوم کی تباہی اور انسان کے اخلاق کی موت ہے کہ جس انسان کو مخلوق خدا کے لیے نفع پہنچانے والا اور ہمدرد ہونا چاہیے، وہ ایک خونخوار درندہ کی خصوصیت اختیار کر کے دوسرے بھائی کی موت میں اپنی زندگی، اس کی مصیبت میں اپنی راحت، اس کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برخلاف تجارت میں خریدنے والا اور فروخت کرنے والا دونوں اس کا فائدہ محسوس کرتے ہیں، اور اس سماج میں مال کا توازن پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کے مال کو ہضم کرنے والے جوئے باز کے بارے میں فرمایا ہے، جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے چوسر کھیلا گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون سے رنگا۔ زمانہ جاہلیت کے عربوں میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے۔ ایک قسم یہ تھی کہ اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کی تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے اور بعض اس سے محروم رہتے، اور محروم رہنے والے کو ایک اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی اور اس کا گوشت فقراء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس جوئے میں چونکہ فقراء کا فائدہ اور جوئے کھیلنے والوں کی سخاوت تھی، اس لیے اس کھیل کو جاہلیت میں باعث فخر تصور کیا جاتا تھا۔ جو اس میں شریک نہیں ہوتا اسے کنجوس سمجھا جاتا تھا۔ یہی حال شراب کا تھا۔ بعض دفعہ اس کی آمدنی سے غریبوں کی امداد کی جاتی تھی۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، گرچہ اس میں فائدہ بھی ہے مگر مجموعی اعتبار سے اس کا نقصان زیادہ ہے اور قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کے باوجود کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہی حال ہر اس جوئے کا ہوگا جس میں ظاہری طور پر تو فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اندرونی اعتبار سے اس میں نقصان ہے، کیونکہ اس میں محروم شخص کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ جوا ایک طرح کا گناہ ہے اور گناہ نیکی کے ساتھ مل نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں جوئے کی نئی نئی شکلیں نکل آئی ہیں، جن میں ایک طرف تو فائدہ نظر آتا ہے لیکن دوسری طرف اس میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس لیے اگرچہ شراب جوئے میں فائدے ہیں لیکن ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز میں کچھ نفع اور کچھ نقصان رکھ دیا ہے۔ زمانے کی بڑھتی ترقیات نے انسانوں کی زندگی میں جہاں بہت سی سہولتیں اور آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں ان کے لیے گناہوں اور حرام کاریوں تک پہنچنا بھی بہت آسان کر دیا ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے ذریعے جہاں انسان کے لیے روزگار کے بہت سے اسباب پیدا ہو گئے ہیں، وہیں حرام کمائی کے بھی سینکڑوں دروازے کھول دیے ہیں۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ پر چوری، سائبر کرائم، بلیک میلنگ، دھوکہ دے کر بینکوں سے پیسے لوٹنا، عریانیت اور فحاشی کے ذریعے پیسے کمانا جیسے جرائم تو عام ہیں۔ اس کے علاوہ سودی لین دین، سودی کاروبار اور سینکڑوں گیمنگ ایپس کے ذریعے جوا اور سٹے کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار مسلمان اور خاص کر مسلمانوں کا جو جوان طبقہ اور اسکول کالج میں پڑھنے والے اس کے شکار بلکہ عادی نظر آتے ہیں۔ بہت سے لڑکوں کو موبائل پر گیم کھیلنے کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا بس موبائل پر نئے گیم کھیلنا ہے۔ ایسے میں گیمنگ ایپس والوں نے ان کے نشے کو اور گہرا کرنے کے لیے اس میں جوئے اور سٹے کا عرق بھی گھول دیا ہے۔ ان دنوں ہمارے ملک میں IPL کے نام سے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس میں لگ کر نہ صرف یہ کہ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے بلکہ نادانستہ طور پر دنیا بھر میں عام کیے جا رہے ہیں۔ آن لائن جوئے اور قمار کو عام کرنے کے نظام کا حصہ بن رہا ہے۔
کئی کمپنیاں ہیں جنہوں نے اس طرح کے ایپس تیار کر رکھے ہیں کہ جن پر اس دن کے ہو رہے کرکٹ میچ سے کھلاڑیوں پر پیسے لگانے ہوتے ہیں، اور پھر ان کھلاڑیوں میں سے جو کھلاڑی میچ میں اچھی کارکردگی انجام دیتے ہیں تو ان کھلاڑیوں پر لگائی جانے والی رقم سے کئی گنا رقم اضافے کے ساتھ کھلاڑی منتخب کرنے والے کو ملتی ہے، اور اگر وہ کھلاڑی جن پر رقم لگائی گئی ہے اچھی کارکردگی نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں لگائے گئے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جوا ہے، اور جوا کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حرام فرمایا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے فکر کی جائے اور انہیں اس گہری کھائی میں گرنے سے بچایا جائے۔ چند مشہور ایپس جو اس وقت رائج ہیں ان میں ڈریم 11، مائی 11 سرکل، ہوزٹ، MPL وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح بہت سی کمپنیوں نے تاش کھیلنے کے لیے آن لائن ایپس بنائے ہیں جن میں جنگلی رمی، رمی سرکل، انڈین رمی، A2NT3 رمی وغیرہ زیادہ عام ہیں۔ جوا ہونے کے علاوہ اس میں ایک اور بڑی قباحت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، زندگی کے بہترین اور قیمتی لمحات برباد ہوتے ہیں، جوانی کی بہترین صلاحیت اور توانائی بیکار کاموں میں لگتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کو چسکا لگ جاتا ہے وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، ہر وقت بس گیم کھیلنے یا موبائل کے ذریعے حرام پیسے کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ نہ انہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے، اور نہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں لگ کر وہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آخرکار ایسا وقت آئے گا جب ان کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ فیس بک اور یوٹیوب پر ان ایپس کے کروڑوں کے اشتہارات چلتے ہیں۔ جوئے کا یہ دھندا اتنے وسیع پیمانے پر چل رہا ہے کہ اس میں بڑی بڑی کمپنیوں، فلمی اداکاروں، کھلاڑیوں اور سرمایہ داروں نے پیسے انویسٹ کر رکھے ہیں۔ یہ ایپ والے منٹوں میں اربوں کی کمائی کر لیتے ہیں، اور یہ پیسہ خالی بیٹھے کام چور اور موبائل پر وقت گزاری کرنے والے، گیم میں اپنا وقت ضائع کرنے والے نوجوانوں کی جیب سے نکلتا ہے۔ آن لائن جوا آف لائن جوئے سے بھی خطرناک ہے کہ اس میں منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں روپے لوگوں کے بینک کھاتوں سے نکل جاتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ نوجوان نے اپنے والدین کے کھاتے سے لاکھوں روپے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کیے اور پھر وہ سارے پیسے آن لائن گیم میں ہار گیا۔ جوئے کا بازار چلانے والی یہ کمپنیاں 2، 4، 10 لوگوں کو گیم میں بھاری رقم جتا کر ان کی تشہیر کرتی ہے، اور 1، 2 کروڑ کے انعام کا اشتہار چلاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پیسہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ لاکھوں لوگوں سے 50 اور 100 روپے لے کر اربوں روپے جمع کیے جاتے ہیں۔ جیتنے والے چند ہی لوگ ہوتے ہیں، باقی لاکھوں لوگوں کا لگایا ہوا پیسہ ڈوب چکا ہوتا ہے۔ کتنے ہی نوجوان گیم کھیل کر پیسے ہارنے کے بعد ڈپریشن کے مریض ہو گئے، کتنوں نے خودکشی کی کوشش کی، اور کتنوں کا کاروبار، جمع پونجی اور بینک بیلنس سب ختم ہو گیا۔ الغرض جوا کی وجہ سے انسان حلال رزق کے بجائے حرام طریقے سے دولت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور معاشرہ میں کوشش، محنت و لگن، اللہ کی یاد اور عبادت الہی سے لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک امیر مفلس اور غریب مالدار ہو جاتا ہے، جس سے جیتنے والا اس کا رسیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرہ کو اس ناپاک کھیل سے نجات دلانے کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا اور عوامی تحریک کو فروغ دینا ہوگا تاکہ صالح معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔ اس تحریک کے لیے ضروری ہے کہ ہر خاندان اور ہر گھر میں جوا کی حرمت اور اس کے نقصانات سے بچوں کو آگاہ کیا جائے۔ معاشرے میں جوئے کی خرابی اور اس کے نقصانات، دنیا اور آخرت کے عذاب سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔
اگر کہیں یہ خرابی رائج ہو رہی ہے تو انفرادی اور اجتماعی طریقہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو جوئے جیسی بڑی تباہی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔